الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو رحیم مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے۔ کچھ آیات کا ترجمہ اور تشریح پہلے ہو چکی تھی لیکن سرسری طور پر پھر بھی دوبارہ سن لیجیے۔ والصافات صفا، اور قسم ہے صف بچھانے والے ملائکہ کی، یہ صف بچھانے والے نمازیوں کی جو جماعت کی شکل میں کھڑے ہوتے ہیں، یا پھر اللہ کے حضور میں فرشتے صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ صف کا بنانا فرشتوں کی مشاہدت ہے، فرشتوں کی کہ اللہ کی عبادت میں جو ہمہ وقت جو فرشتے عبادت کر رہے ہیں وہ صف بنا کے کھڑے ہیں کہ لوگوں پھر تم بھی جب زمین پر کھڑے ہوا کرو تو صف بنا کے کھڑا کرو۔ اس لیے صف بنانے کا حکم ہے اور جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم ہے تاکہ فرشتوں کی صفت ہمیں حاصل ہو جائے۔ فالزاجرات زجرا، پس قسم ہے ان ڈانٹ دینے والے فرشتوں کی جو ڈانٹ دیتے ہیں، جیسے کہا صف بچھانے والے فرشتوں کی جو صف بچھاتے ہیں، صف بناتے ہیں، اور پھر ان نمازیوں کی، اور ایسے ہی زاجرات زجر کرنے والے ان فرشتوں کی جو بادلوں کو ہانکتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں اور گرز مارتے ہیں، پھر اس کے بعد بارش برستی ہے، ان کی قسم۔ یا پھر عدالت شریعہ کو جب کوئی نافذ کرتا ہے، اسلامی سزاؤں کو جب ڈانٹ دے کر نافذ کرتا ہے، یا منکرات سے جب کوئی داعی بچاتا ہے اور ڈانٹ دے کے کہتا ہے بچو اللہ کا عذاب سخت ہے، بچو یہ حرام غذائیں ہیں ان کا نقصان یہ ہے، بچو ان جیسے لوگوں سے جو دین سے دور ہیں، بچو ایسی مجلسوں سے اور محفلوں سے جو بے حیائی کے نقشے پیش کرتے ہیں، بچو۔ یہ ساری باتیں بتانے والے وہ ہیں جو چند ہیں، اب وہ چند ہیں، ختم ہو گئی۔ اب سود سے بچانے والے، بے حیائی سے بچانے والے تھوڑے مولوی ہیں، تھوڑے مبلغ ہیں، ورنہ بڑے بڑے کبے ہیں، بڑے بڑے چادریں ہیں، بڑے بڑے دن لگاتے ہیں، مہینے 4 مہینے پتہ نہیں کیا لگاتے ہیں۔ گھروں میں حیا نہیں ہے، بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، بے حیائی کا عروج اور نقشہ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، ڈانٹ دینے والا نہیں۔ اللہ کہتا ہے قسم ہے ان ڈانٹ دینے والوں کی جو ڈانٹ دے کے بتاتے ہیں کہ بچو اس گناہ کے راستے سے۔ فالتالیات ذکرا، بس اب اس لیے یہ دونوں معنی ہیں کیونکہ قسم ہے ان تلاوت کرنے والوں کی جو قرآن کو بطور تلاوت صرف نہیں پڑھتے بلکہ نصیحت کے طور پہ ڈانٹ دے کے بتاتے ہیں، نصیحت کر کے بتاتے ہیں بچو بچو، منکرات سے بچو، نماز روزہ حج زکات بے شک نیکیاں ہیں، لیکن جو گناہوں سے نہیں بچتا، سود سے نہیں بچتا،
زنا سے نہیں بچتا، نماز روزہ حج زکات اس کو کیا فائدہ دے گی؟ فائدہ تب دے گی جب گناہوں سے بچو گے۔ ان الہکم لواحد، بے شک اس رب کو مان لو جو تمہارا ایک ہی رب ہے۔ مت بناؤ رب، مت بناؤ بت پرستی کی طرح، بت پرستوں کی طرح خدا کسی کو، مت دولت کو خدا بناؤ، مت دنیا داروں کو خدا بناؤ، مت دنیا داروں کے سامنے جھکو، مت اپنے دل کو دنیا کی طرف لگاؤ۔ ایک ہی رب ہے، اس کو پکارو، تمہارا رب ہے ایک، اور اس رب کو پکارو جس کے پاس آسمانوں کی دولت ہے، زمینوں کی دولت ہے، اور اس کے ماں بہن جو بھی ہے، وہ رب المشارق، اور وہ رب ہے تمہارا جو کہ مشرقوں کا رب ہے، جو مختلف بدلوں سے نکلنے والے ستاروں کا رب ہے۔ اس رب کو پوجو، اس رب کو پکارو، اس رب کو حاجت روا کہو، اس رب کو مشکل کشا کہو۔ رب کے سوا کیوں کسی اور کو پکارتے ہو؟ کیا فائدہ ہے کسی اور کو پکارنے کا؟ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، دیکھو تو صحیح ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے، ہم نے تمہاری خاطر دنیا کے آسمان کو کتنا مزین کر دیا ہے، ورنہ یہ تاریکی کے اندر ہم نے اس کے اندر کپکمیں کیسے بنا دیے ہیں جو چمک رہی ہیں، روشن ہو رہی ہیں۔ ہم نے دنیا کے آسمان کو، یعنی تمہارے قریب والے آسمان کو، نزدیک والے آسمان کو، دنیا کی لفظی معنی نزدیکی کے بھی ہیں کہ انسان اس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے جو اس کو نزدیک محسوس ہوتی ہے، دنیا دنیا کرتا ہے، حالانکہ دنیا اس کے قریب نہیں ہے، یہ اس کے بہت دور ہے۔ دن لفظی معنی ہے قریب ہونا، اس لیے دنیا اس کو کہتی ہے کہ جس کو وہ قریب سمجھتا ہے، جس کو اپنا محبوب سمجھتا ہے، جس کو اپنے قریب اپنے قریب سمجھتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں انا زینا السماء دنیا، یہ قریب دنیا کے، یعنی قریب کے آسمان کو دیکھو جو آسمان دنیا ہے، بزینۃ الکواکب، کیسے کوكب ہم نے ستارے خوبصورتی کے لیے سجا دیے، وعظا من کل شیطان مارد، اور ان میں ہم نے مردود، مارد کہتے ہیں مردود کو، شیطان رجیم کہتے ہیں مردود کو، اور مارد بھی مردود کو، دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ رجیم رجم شدہ، رجم کے معنی ہے جن کو پتھر مار کے سنسار کیا جاتا ہے، وہ بھی مردود ہوتا ہے، اور مردود وہ بھی مردود ہوتا ہے جس کو دھتکار دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم نے حفاظت کی من کل شیطان، ہر شیطان سے، مارد جو کہ مردود ہے، اور اس سے ہم نے آسمان کے اوپر جو جنات اوپر چڑھتی ہیں اور جا کے لا یسمعون، وہ نہیں سن سکتی، الی الملأ الاعلی، اوپر والے رب کی جو اونچے رب کی باتیں ہیں آسمان معلیٰ پر، جو کہ اللہ تعالیٰ تقدیر لکھی جا رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے قلم کے چلنے کی آواز ساتویں آسمان پہ سنی، تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ تقدیر لکھی جا رہی ہے، قلم چس 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 چس، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے اس قلم کی جو لکھتی جا رہی ہے، لکھتی جا رہی ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے فی لوح محفوظ۔ مت پریشان ہوا کرو، رزق مل کے رہے گا، عزت مل کے رہے گی، دولت مل کے رہے گی، اولاد مل کے رہے گی، بیوی مل کے رہے گی، بچے مل کے رہیں، پریشان نہیں ہونا، ہم نے سب کچھ لکھ دیا ہے، جو لکھ دیا ہے تو مل رہی ہے، تو جو لکھ دیا ہے تو اس سے بڑھ کر بھی نہیں ملنا، تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس باتوں کو جو قلم لکھ رہی ہے سننے کے لیے جنات اوپر چڑھتے ہیں، کہنوں کو خبریں دینے کے لیے، شیطان کے کارندے، اور وہ کان لگاتے ہیں، نہیں سن سکتے، الی الملأ الاعلی، اس اعلیٰ کے، اس اونچے والی جگہ کے قریب نہیں جا سکتے، ویقذفون، ان کو قذف کیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، ان کو پھینکا جاتا ہے۔ قذف، حد قذف کہتے ہیں کہ اس پر کوڑا برسایا جاتا ہے، حد قذف، حد کا کوڑا مارنا، حد قذف جھوٹ کا کوڑا، اس کو مارا جاتا ہے۔ تو ایسے ویقذفون، جو جھوٹ بولنے والے جنات آ کے واپس آ کے خبریں کہنوں کو بتاتے ہیں، اور نجومی پھر اس خبر کو چوری کر کے اپنی طرف سے ملا کے لوگوں کو بتاتے ہیں اور لوگوں کو خوش کرتے ہیں، تمہارا مستقبل یہ ہے، تمہاری تقدیر یہ ہے، تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ تھوڑی بات سن تو لیتے ہیں لیکن ہم پھر ان کا تعاقب کرتے ہیں، ویقذفون، اور ان کو پھر کیا ہوتا ہے، کوڑا برسایا جاتا ہے ان کے اوپر، ایسا کوڑا کہ جو پھر ان کو اللہ کی طرف سے مار پڑتی ہے، اور وہ مار ایسی پڑتی ہے کہ اس مار کے پڑنے کی وجہ سے وہ بات جو سن چکے ہوتے ہیں وہ پھر دوبارہ اس بات کو واپس بیان کرنے میں، واپس پھر
وہ پوری بات نہیں بیان کر سکتے اور مارے جاتے ہیں. ان کو ہر جانب سے، جس جانب سے بھی وہ جنات اوپر چڑھتی ہیں. دحور ولہم عذاب واصب، اور ان کو دھتکارا جاتا ہے، دھکے دیے جاتے ہیں. دحور، ان کو دھکا دیا جاتا ہے. وہ کنارے آسمان کے قریب جب جاتے ہیں نا تو ان کو فرشتے ان کو دھکا دیتے ہیں. اور پھر پیچھے کیا ہے، وحفظ من کل شیطان مارد، ہم ان کے اوپر کیا ہے، حفاظت کرتے ہیں ان شیطان مردودوں سے. آگے کیا ہے، وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، ہر جانب سے ان کو کوڑا مارا جاتا ہے. اور دحورم، اور ان کو دھتکارا جاتا ہے. اور ان کے اوپر کیا ہوتا ہے، ایسا عذاب جو دائمی ہوتا ہے. واصب، ہمیشہ کا. واصب کی لفظی معنی کیا ہے، ہمیشہ کا. اس کے اوپر عذاب داخل کر دیا جاتا ہے. الا من خطف الخطفۃ، مگر جو بھی اگر اچکتا ہے، جو بھی اس خبر کو یعنی لینے کے لیے پھر بھاگ کر اس خبر کو لے کے بھاگ رہا ہوتا ہے، خبر سن کے نا پھر وہ جن بھاگتا ہے. جب وہ بھاگتا ہے، خطفہ اس کا جو بھاگنا ہوتا ہے اچانک، تو فاتبعہ، پس اس کا پھر پیچھا کرتا ہے شہاب کہتے ہیں اس روشن شہاب کو، شہاب ثاقب جس کو کہتے ہیں، روشن ستارہ. جو روشن ستارہ ہے، یہ تو آج کے دور میں یہ کیا کہتے ہیں، گول بھی کہتے ہیں، سائنس کوئی بھی کہے، کچھ بھی کہے. اللہ کی سائنس کی ٹیکنالوجی میں نہ آسمان کے قریب جا سکتے ہیں اور نہ آسمان کی بات کو سمجھ سکتے ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے. اگر ٹوٹا ہوا ستارہ بھی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بھی ہاں ستارہ ہی پھینکا ہے، لیکن وہ دمدار ستارہ، وہ شہاب ثاقب ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں وہ ہماری طرف سے ایک چابک ہوتا ہے. ایک چابک اتنا بڑا ہوتا ہے اور اس شیطان کا پیچھا کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو جنات آسمان کی طرف چڑھتی ہیں وہ بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں، کوئی چھوٹی جنات نہیں ہوتی، وہ بھی طاقتور جنات ہوتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں الا من خطف الخطفہ، بس جو لے کے خبر بھاگ رہا ہوتا ہے، خطف کر کے بھاگ رہا ہوتا ہے، تو اس کا پیچھا کرتا ہے شہاب ثاقب، وہ یعنی انگارہ جو کہ اس کے اوپر مارا جاتا ہے. فاستفتہم، پس ان سے پوچھو، اہم اشد خلقا، کہ اب بتاؤ جو خبریں تمہیں یہ آ کے بتانے والے یہ خدا ہیں یا اللہ خدا ہے، اور اللہ عالم الغیب ہے یہ عالم الغیب ہیں. فاستفتہم، ان سے پوچھو، اہم اشد خلقا، کہ جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم کیسے کھڑے ہوں گے، یہ زیادہ مشکل ہے. اشد من، زیادہ مشکل ہے، زیادہ سخت ہے ان کی تخلیق، یا پھر امن خلقنا، جو حق نے اتنا بڑا آسمان بنایا، اتنی بڑی زمینیں بنائی. شہاب ثاقب اتنا بڑا ہے کہ اگر درمیان میں اگر وہ ختم نہ ہو اور وہ زمین کے قریب آئے تو زمین ٹوٹ کا شکار ہو جائے. یعنی اتنا چھوٹا سا وہ گولا جس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں چمکدار جو جا رہا ہوتا ہے دمدار کی طرح، اگر وہ قریب آتے آتے نہ پہنچے اور اس کو اللہ تعالیٰ وہاں ختم نہ کر دے تو وہ اتنا بڑا ٹکڑا ہے، زمین سے بھی اتنے کروڑوں گنا بڑا ہے کہ زمین سے اگر وہ ٹکرا جائے تو زمین پاش ہو جائے. اللہ اکبر. کون ہے جو ہر رات کو لاکھوں ستارے چھوٹتے ہیں، جس کو تم اپنی زبان میں کہتے ہو کہ یہ شہاب ثاقب ہے، یہ ٹوٹا ہوا ستارہ ہے، اور وہ بکھرا ہوا اور وہ بھٹکا ہوا، کہیں زمین پہ آ کے نہ گرے، اور کئی ایسے ستاروں کے ٹکڑے آ کے گرے ہیں ایسی سب زمینوں پر، کیلیفورنیا میں وغیرہ وغیرہ میں، کہ جب وہ ٹکڑے آ کے گرے ہیں تو اس جگہ کو انہوں نے تباہ و برباد کر کے نیست و نابود کر دیے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کچھ، وہ تو خالی ذرہ اس کا آ کے گرتا ہے، اگر وہ خود آ کے ٹکرا جائے تو زمین تباہ و برباد ہو جائے. اللہ کہتا ہے یہ زیادہ سخت ہے یا وہ زیادہ سخت ہے، جتنا بڑا دمدار ستارہ بنایا، آسمان بنایا، زمین بنائی، یہ زیادہ سخت ہے یا تمہاری تخلیق 6 فٹ کی زیادہ سخت ہے؟ اللہ کہتا ہے مت کہو کہ ہم نے مرنے کے بعد کیسے اٹھنا ہے. انا خلقناہم، بے شک ہم نے پیدا کیے ہیں ان کو ایسے گارے سے جو چپکنے والا گارا ہے، یعنی جو گارا پرانا ہو جائے نا، مٹی کے اندر پانی ڈال کے اس کو رکھ دیا جائے تو وہ پھر بہت دیر تک اس کے اندر لیس پیدا ہو جاتی ہے. جب لیس پیدا ہو جاتی ہے اس کو اٹھاؤ نا تو ایسے گرتا ہے، جیسے کوئی چیز جیسے ربڑ کی طرح کھینچی جاتی ہے نا، تو ایسے وہ گارا گرتا ہے. تو ہم نے انسان آدم کی تخلیق اللہ کہہ رہا ہے کیسے کی ہے، طین، ایسی مٹی سے، لازم جو کہ گارے کی طرح بھیگی ہوئی چپکنے والی، جو بہت دیر تک گارا بنا کے ہم نے رکھا، پھر اس گارے سے ہم نے پھر انسان کو بنایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن کی عجائبات سے پیروار ہونے کی پوری توفیق نصیب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ.